ایک ایسا انکشاف جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا بیان جس نے پردے کے پیچھے چھپے چہروں کو بے نقاب کر دیا۔ مشہور اداکار کے بیٹے کا اعتراف، منشیات کی تاریک دنیا سے جڑا ایک نیا باب۔ ساحر حسن کا ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے اور اس بیان نے کراچی میں ہونے والے جرائم، غیر قانونی کاروبار اور منشیات کے نیٹ ورک پر کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا ہم ایک ایسی نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں جو نشے میں دھت ہو کر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگیاں برباد کر رہی ہے؟ کیا ہمارے نوجوان دولت اور طاقت کے نشے میں انسانی قدریں بھول چکے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس کی مکمل تفصیلات۔ معروف اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن کا ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں اس نے ویڈ کے حصول، منشیات کی خرید و فروخت اور اپنے تعلقات کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ ساحر حسن نے اعتراف کیا کہ وہ اسلام آباد میں اپنے دوست یحییٰ کے ذریعے ویڈ منگواتا تھا۔ یہ ویڈ ایک نجی کوریئر کمپنی کے ذریعے اسے گھر پر ملتی تھی، جو کیلیفورنیا، امریکہ سے منگوائی جاتی تھی۔ مگر یہ سب یہاں ختم نہیں ہوتا، بلکہ کہانی اور بھی تاریخ ہے۔ ساحر حسن کے مطابق اس کی ملاقات ارمغان قریشی سے 2017 میں ہوئی، جو 2016 سے منشیات فروخت کر رہا تھا۔ ارمغان پہلے بھی جیل جا چکا تھا، جہاں اس کی ملاقات بلال ٹینشن نامی ایک شخص سے ہوئی۔ ساحر کا کہنا ہے کہ اس کی ارمغان سے کوئی دوستی نہیں تھی، بلکہ اس کی دوستی مصطفیٰ عامر سے تھی، جس سے اس کی ملاقات 2022 میں ایک مشترکہ دوست معظم پٹیل کے ذریعے ہوئی۔ ساحر حسن نے مزید بتایا اور وہ مصطفیٰ عامر اور دوسرے کو ویڈ فراہم کرتے رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ساحر کے پاس ویڈ نہیں تھی تو مصطفیٰ عامر اسے فراہم کرتا رہا۔ مگر یہ سب کب تک چلتا؟ حالات نے ایک نیا موڑ لیا جب مصطفیٰ عامر نے ساحر سے 1 گرام ویڈ ادھار لی اور کہا کہ وہ 5 جنوری کو رقم واپس کرے گا، لیکن وہ رقم واپس کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو گیا۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہمارے نوجوان آج اپنی زندگیوں کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ وہی نسل ہے جسے ہمارے مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں منشیات کا کاروبار اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک اداکار کے بیٹے کے گھر پر یہ زہر پہنچایا جا رہا تھا اور اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا؟ آخر یہ کون سا نظام ہے جہاں لوگ کھلے عام منشیات بیچتے اور خریدتے ہیں اور قانون بے بس نظر آتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ انکشافات یہیں ختم نہیں ہوتے۔ ساحر حسن کے مطابق کچھ ماہ قبل اس کے دوست واسع گلزار نے اسے بتایا کہ ارمغان قریشی اب کروڑوں کا مالک بن چکا ہے۔ وہ مہنگی گاڑیاں، اسلحہ، اللہ کے شیر کے بچے تک خرید چکا تھا۔ مگر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ارمغان بیرون ملک بزرگ افراد کے پینشن فنڈز میں دھوکہ دہی کرتا تھا اور کروڑوں روپے غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا تھا۔ اس جرم میں شامل ہونے کے باوجود ارمغان نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ 15 جنوری کو اپنے ساتھی شیراز کے ساتھ ساحر حسن کے گھر پہنچا، جہاں اس نے دروازہ زور سے بجایا اور ساحر کی بیوی سے بدتمیزی کی۔ یہ بھی سامنے آیا کہ ساحر حسن کے گھر کی الماری میں 400 گرام ویڈ چھپی ہوئی تھی، جو اس نے 35 لاکھ روپے میں خریدی تھی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ساحر نے نہ صرف ویڈ بھیجی بلکہ اپنے گھر میں اس کی کاشت کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ اس پورے نظام کی کہانی ہے جو نوجوانوں کو اندھیروں میں دھکیل رہا ہے۔ یہ اس نسل کی داستان ہے جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے اقدار اور اپنی زندگی کھو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہر کے پوش علاقوں میں بیٹھے یہ لوگ منشیات کا کاروبار کر رہے تھے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اندھے، بہرے اور گونگے بنے رہے؟ اگر ایک اداکار کے بیٹے کے گھر پر ویڈ امریکہ سے منگوائی جا رہی تھی تو سوچیں ہمارے ملک کے دیگر نوجوان کن راستوں پر چل رہے ہوں گے۔ یہ وقت ہے جاگنے کا، سوال پوچھنے کا اور ان مجرمان کو بے نقاب کرنے کا جو ہمارے بچوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ منشیات صرف ایک نشہ نہیں، یہ ایک زہر ہے جو نہ صرف جسم بلکہ روح کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی ایک ایسا معاشرہ بن چکے ہیں جہاں یہ زہر کھلے عام فروخت ہو رہا ہے؟ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہماری اپنی نسلیں اسی اندھیرے میں غرق ہو جائیں گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم اس زہر کے خلاف کھڑے ہوں گے یا پھر تماشائی بن کر ایک اور زندگی کو برباد ہوتے دیکھیں گے؟ ناظرین، جرم کی دنیا اندھیر نگری کی طرح ہے جہاں لالچ، نفرت اور خود غرضی کے سائے منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اندھیرے چاہے جتنے بھی گہرے ہوں، انصاف کی روشنی ہمیشہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہر جرم ایک سبق چھوڑ جاتا ہے، ہر مجرم کی کہانی عبرت کی ایک تحریر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کہانیوں سے سیکھیں، خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے قانون، اخلاقیات اور انسانیت کی حدود کو نہ صرف پہچانیں بلکہ ان پر عمل بھی کریں۔ یہ تھی آج کی جرم کہانی، ایک ایسی داستان جو حقیقت پر مبنی تھی، سبق آموز بھی اور سنسنی خیز بھی۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے نئی کہانیوں کے ساتھ جہاں جرم بے نقاب ہوگا اور انصاف کی گونج سنائی دے گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔